अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। आज इमरान खान साहब ने दोबारा एक वीडियो मैसेज भेजा जो कि उनके वर्करों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए था। बहुत इंटरेस्टिंग था। प्रॉबेबली लगता है कि इमरान खान साहब किसी जहनी तनाव का शिकार हैं, क्योंकि वो एक ही बात रोज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर उस पर बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको 27 साल से कह रहा हूँ, इंसाफ की तहरीक, मैं कहने की अपनी कौम को ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ खुशहाली नहीं आती। तो ये सारे तकरीबन लोग उधर उन मुल्कों से जा रहे हैं जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर जंगल का कानून है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो मुल्क जिनके अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा है और किधर कम है। तो पहले तो मैं आपको पहले 15 मुल्क आपको बता दूं कि जिधर कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा है और जिधर लोग छोड़ छोड़ के उन मुल्कों पे जा रहे हैं, यानी गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में किन मुल्कों पे जा रहे हैं। इनमें मुल्क हैं डेनमार्क, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेविया के मुल्क हैं, स्वीडन। सबसे ज़्यादा यहाँ कानून की हुक्मरानी है या रूल ऑफ लॉ है। लोगों को पूरा इत्मीनान है उनके इंसाफ के निज़ाम पे, या इंसाफ है इन मुल्कों के अंदर, अदल और इंसाफ है। तो सबसे अमीर मुल्क ये हैं और इधर सबसे ज़्यादा इंसाफ है। तो ये इंसाफ के अंदर ये जो जितने भी मुल्क हैं, ये 0.90 से लेके 0.80 के बीच में ये सारे मुल्क हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, आयरलैंड है, बरतानिया है, लग्जमबर्ग है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, नेदरलैंड्स है। ये सारे वो मुल्क हैं और अमेरिका जिनकी जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो ये वो मुल्क है जिसकी तरफ ये लोग किश्तियों में अपनी जानें खतरे में डाल के ये इन मुल्कों की तरफ जाता है। अब आ जाए वो मुल्क जिनकी 40.40 से नीचे है, 0.40 से 30 तक जिनकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी जिधर इंसाफ सबसे कम है। अब वो कौन से मुल्क हैं? उस जिसमें मुल्क हैं अफगानिस्तान है, म्यांमार है जिधर ये अभी तबाही मची हुई है, जिधर मिलिट्री ने संभाला हुआ मुल्क, उधर पाकिस्तान है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है यानी अफ्रीका के मुल्क हैं, मोज़म्बिक है, इथियोपिया है जिधर भी अभी खाना जंगी चली है। तो वो मुल्क है, निकरागुआ है यानी साउथ। सो ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम इस वक्त कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ है, जिधर सबसे कम इंसाफ है। इन सारे मुल्कों से ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम है। इधर से लोग जा रहे हैं उन मुल्कों में जिधर सबसे ज़्यादा इंसाफ, और क्योंकि इंसाफ है खुशहाली है। मैं ये आपको क्यों आज बता रहा हूँ जी, एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हुआ और ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, जो गरीब मुल्कों से लोग इल्लीगल तरीके से यूरोप में, अमेरिका में या कनाडा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली रूल ऑफ लॉ की तलाश में जा रहे होते हैं। वाह खान साहब, वाह खान साहब। खान साहब वो गुर्बत का शिकार हैं और वो बेसिकली रोज़गार के लिए वहाँ जा रहे हैं, बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ जा रहे हैं। वो बेहतर मुस्तकबिल जो पाकिस्तान उनको नहीं दे सका, एज अ नेशन हम उनको नहीं दे सके। तो आप हर चीज़ को अपने रूल ऑफ लॉ की जो आपकी स्ट्रगल है आप उसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो खान साहब आपके थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कर दूं, जो आपकी पार्टी के
सदर साहब हैं, उनका इलाका गुजरात गढ़ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। सबसे ज़्यादा एजेंट वहाँ पाए जाते हैं। और आप बेसिकली अपनी इस तकरीर में ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि जब से आपकी हुकूमत गई है और ये हुकूमत आई है तो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हाँ जी, हर साल 2 से 2.5 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर इलीगल तरीके से जाता है और मरता है, और आपकी हुकूमत में भी यही होता रहा है। आप अगर इतने ही रूल ऑफ लॉ के जो नारे लगा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, आपकी 27 साल स्ट्रगल जो है उसमें वो 3.5 साल जब आप हुकूमत में रहे तो आप उन एजेंट्स को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनको नहीं पकड़ सके। आपका जो सपोर्टर था जो मेजर आदिल राजा, उसका ब्रदर इन लॉ भी उसके साथ ही भागा था, और वो भी प्रॉब्ली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दरकार है। दूसरा, ये जो जब दूसरे मुल्कों में ये इलीगल तरीके से जाते हैं तो ये वहाँ जाकर किसी रूल ऑफ लॉ की तलाश नहीं करते सर, ये वहाँ जाकर पहले इलीगल तरीके से उस मुल्क में दाखिल होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ के कानून को तोड़ते हुए वहाँ ऐसी जॉब्स करते हैं जो कि कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते। अगर मिनिमम वेज $14 है तो वो $6 पर $7 पर भी काम करने के लिए, कैश काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो हर तरीका अपनाते हैं वहाँ पर लीगल होने के लिए, शादियाँ करते हैं और हर वो गलत तरीका जो कि मुमकिन हो सकता है जाकर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खान जी थोड़ा हाथ हौला रखो, हर चीज़ को आप घुमा फिरा कर अपनी स्ट्रगल के ऊपर ले आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आप पर रहम करे। बाकी आपने दोबारा वही बातें दोहराई जो कि आप अपनी कल की और परसों की जो स्पीच थी, जो मैसेज था उसमें आपने दोहराई थी। आप फ़ौज से बात करना चाहते हैं और सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहते हैं। आपके अंदर जमहूरी रवैया है ही नहीं, ना ही आप जमहूरी तरीका अपनाना चाहते हैं। दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए, दोबारा हुकूमत में आने के लिए आप की क्यों समझ में नहीं आ रहा, या आपके पैरोकारों की कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, वल्लाह आलम। बहरहाल आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हादसा हुआ इसके बारे में कुछ बातचीत की, कुछ ऐलानात किए और हुकूमत हरकत में आई। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या डिटेल्स हैं उनके पास। जी अहमद। राना साहब, ग्रीस यूनान के करीब एक किश्ती गिरी जिसमें तारकीन वतन जा रहे थे जो इलीगल जाते हैं, और वो उसमें तकरीबन 78, 78 या 80 के करीब पाकिस्तानी जो थे, जिसमें फैमिलीज भी थी, कह लें कि जिनकी अच्छी खासी तादाद में डेथ हुई, और फैमिली समेत थे कुछ लोग। कश्मीर के एक ही ख़ानदान के 12 अफराद थे। अब ये सिलसिला जो है वो सालों से चल रहा था। यौम शौक पाकिस्तान बनाने पहले आज़ाद कश्मीर ने ऐलान किया, फिर आज शाम को वज़ीर आज़म ने भी यौम शौक बनाने का ऐलान किया। इतनी बड़ी तादाद में तारकीन वतन जो जाते हैं यूरोप में, फिर सेटल होते हैं, और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। एवरेज तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनपढ़, या कह लें कि ऐसे बच्चे जो स्कूल गए और बहुत ज़्यादा स्कूल में तालीम ना हासिल कर सके, वो फिर पीछे रह जाते हैं, जॉब्स नहीं हो पाती। तो फिर फैमिली के बाकी लोग मिल मिला के अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, या कोई बाहर अगर गया हुआ है तो वो फिर फर्दर लोगों को और बुलाते हैं। हर तरीके से पैसे खर्च करके वो कोशिश करते हैं कि जो उनका बच्चा है या बच्चे हैं वो बाहर सेटल हो जाए। उसके लिए मुख्तलिफ रूट इस्तेमाल करते हैं, तुर्की से और यूनान से यूरोप में एंट्री का, और फिर कहीं ना कहीं सेटलमेंट तलाश करते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जाते हैं। था मैं कर रहा हूँ 2 लाख के करीब तकरीबन एवरेज है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। जो निसार ने आके इनको रोकने की कोशिश की। अब ये यूरोपियन ममालिक ने कुछ सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि कोस्ट के करीब जाके किश्ती डूब जाती है, कोई गर्क हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, पता नहीं चलता लोगों को क्या इशू है। लेकिन ये किश्तियां डूबने का सिलसिला चंद सालों से शुरू हुआ है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि डुबोई जाती हैं, उनको मारा जाता है, सिर्फ इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए कि और लोग ना आए। लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं लेते और चलते ही जाते हैं। तो बहरहाल ये अफसोसनाक दिन था। यूरोप वाले जो है वो अपने माहौल में रहते हैं,
اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے ممالک کے لوگ وہاں کے آباد ہوں، جبکہ پوری دنیا یہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے جن کے پیسے نچوڑ کے وہ امیر ہوئے ہیں. انہی کی کالونیز سے جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ انہی کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو بہرحال جس کے پاس پیسہ ہے اس نے اپنے دنیا میں حکمرانی قائم رکھی. کوشش ہے کہ غریبوں کے پیسوں کے اوپر وہ پلتے رہے. بہرحال جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کا یہی طریقہ کار. تو پاکستان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے اس حوالے سے. جی نانا صاحب. احمد، بلاول بھٹو صاحب نے جو ایک تقریر کی تھی اور اس میں گورنمنٹ کو ایک دھمکی لگائی تھی کہ جناب آپ نے ہماری ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کی اور آپ نے ہمیں جو ریکوائرڈ فنڈز تھے سیلاب زدگان کے لیے اور کچھ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے بجٹ میں آپ نے ان کو پورا نہیں کیا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ فوراً حرکت میں آئی اور آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ انہوں نے کیا میئرز اپنائے بلاول بھٹو کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. جی احمد. جی رانا صاحب، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بلاول صاحب نے سوات میں جلسے کے دوران خطاب میں یہ کہا کہ اگر بجٹ کے حوالے سے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم بجٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی. اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ پی ڈی ایم کے درمیان رکھنے جو ہیں پہلے پڑھ رہے تھے اب وہ زیادہ مزید یعنی گہرے ہوتے جا رہے ہیں. آج اس کا جواب آیا احسن اقبال صاحب کی طرف سے اور بھی کچھ وزراء کی طرف سے. اس میں انہوں نے کہا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بجٹ بنانے کے پروسیس میں شامل تھے. اچھا، سندھ کے وزیر اعلیٰ شامل تو ہوں گے لیکن وہ صرف این ایف سی کی حد تک ہوتے ہیں. وہ باقی بجٹ میں بیٹھ کے ہر ایلوکیشن میں تو شامل نہیں ہو سکتے. اور پی ایس ڈی پی میں بھی جو سندھ کے وزراء آتے ہیں یا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ پیش کرتے ہیں اور پروجیکٹ پیش کر کے ان پہ جو رقم ہوتی ہے جو چل رہے ہیں یا نئے ہیں ان پہ رقم لے کے چلے جاتے ہیں. اب وہ جب سے یہ کہا ہے پیپل پارٹی نے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. تو وقتہ پڑا ہے حکومت کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے کام کریں. کل ایک میٹنگ شیڈول رکھی گئی ہے جس میں اعلیٰ جو عہدیداران ہیں پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو بیٹھیں گے اور اس چیز کے اوپر بات چیت کریں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وفد پہلے بھی گیا تھا. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پرسوں ایک وفد گیا ہے جو حکومت کو مل کے آیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کر کے آیا. تو اس کے بعد چاہیے تھا کہ حکومت کچھ ان کی سن لے. جیسے ہی انہوں نے کھل کے اعلان کیا ہے تو اس کے بعد سے دوڑے لگ گئی ہیں. اس سے پہلے میرا خیال ہے مطالبات ماننے کو تیار نہیں تھے. تو جیسے ہی بلاول صاحب نے ذرا زور لگا کے کہا ہے تو پھر بلاول صاحب ویسے لیڈر ایسے ہیں جب وہ تھوڑا سا زور لگا کے بولتے ہیں تو لوگوں کی واقعی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. تو لگتا ہے حکومت جو ہے وہ ہلی ضرور ہے، کافی ہل گئی ہے. پھر وہ آج بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسی باتوں کا، ایسی چیزوں کا اظہار آپ عوام میں جا کے نہ کریں بلکہ کیبنٹ میں کر دیں اور اندرونی جو فورم ہے اس پہ کریں، بیرونی فورمز پہ جا کے بات نہ کریں. یعنی حکومت کو واقعی جو ہے وہ دھڑکا یا ڈر لگا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں کہیں ڈچ نہ کر جائے. تو پیپلز پارٹی تو ڈچ نہ بھی کرے. نون لیگ نے بڑی دفعہ ان کو ڈچ کیا ہے. سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی مفادت دیکھتا ہے، کوئی دوسرے کا در خرید نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے کا اتنا ہی ماننے والا ہو تو پھر اسی پارٹی میں شامل ہو جائے. جیسے پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوئے پھر نکلے. تو بہرحال حکومت نے کہا ہے کہ وہ کل ایک میٹنگ کریں گے جس میں ان مسائل کو بیٹھ کر بات چیت کر کے حل کیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. احمد، آئی ایم ایف اپنے کیے وعدے پورے نہیں کر رہی اور گورنمنٹ کو کوئی پلان بی اپنانا پڑ رہا ہے، اور وہ پلان بی کیا ہے اور ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہیں، ذرا ہم سے شیئر کیجئے. جی احمد. جی نانا صاحب، آج پتہ یہ چلا ہے کہ حکومت نے پلان بی کے تحت جو قریب ترین کے 200 ممالک ہیں ان سے 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کی ہے. سعودی عرب نے تو یہ کہا تھا کہ جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوگی تو ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یو اے ای نے بھی کچھ انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا اور آئی ایم ایف کو ایشورنس بھی دی تھی. لیکن آئی ایم ایف کی اپنی مرضی ہے، اب کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. جب حکومت نے پھر بیانات دینے شروع کیے کہ ہمارے ساتھ جیو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، آئی ایم ایف سیاست کر رہا ہے، پھر آئی ایم ایف تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا، پھر حکومت بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی. آج تقریباً 18 تاریخ ہے، 12 دن باقی ہیں. 12 دن بعد آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اگر اس میں آئی ایم ایف اپروو نہیں کرتا، جس کے چانسز بہت کم ہیں، تو آئی ایم ایف نے پیسے تو نہیں دیے، بہرحال تنگ ضرور کیے رکھا، بہت زیادہ تنگ کیے رکھا، بلکہ اکانومی کی تباہی نکال دی ہماری. اب 3 سے 4 بلین ڈالر کی اگر انویسٹمنٹ آ جاتی اور وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی آ جائے، نمبر 1. نمبر 2،
اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ چل پڑتے ہیں. رشیا کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اسٹیل مل ایکوائر کرنے جا رہی ہیں پاکستان کی. اس کے ساتھ تیل اور گیس تو ہم رشین ممالک سے اور رشیا سے لے ہی رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر رشین انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے تو پھر کہہ لیں کہ اس حوالے سے کافی مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی پھر ہمیں شاید ضرورت ہی نہ پڑے. ابھی اتنی سرٹنیٹی سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اگر حکومت تھوڑی سی دانش مندی سے کام لے اور آئی ایم ایف کے بغیر جو پلان بھی بنایا ہوا ہے اس کو مکمل طور پہ چلائے, جو انفارمل مارکیٹ میں ہمارے 15 سے 18 سے 20 بلین ڈالر سال میں آتے ہیں, اگر وہ فارمل مارکیٹ میں کسی طریقے سے اٹھا کے لے آئے جائیں تو اس سے بھی ریزروز کو بہت زیادہ اسٹرینتھ مل سکتی ہے اور روپیہ بھی مضبوط رہ سکتا ہے. تو یہ کچھ کر لیں, ساتھ کہہ لیں کہ انسینٹیو دیں, اوورسیز پاکستانی پیسہ لائیں, پھر دوست ممالک سے انویسٹمنٹ آ جائے, کچھ لوکل انویسٹمنٹ کا ماحول بہتر ہو جائے تو اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور پاکستانی اکانومی کا بڑی تیزی کے ساتھ, جتنی تیزی سے یہ گری تھی اتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ ریوائول کا بھی چانس ہے, اگر دانش مندی کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلتے ہی کچھ ایسے سٹیپ لے لیے جائیں. لیکن اس دوران مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور الیکشن والی جو حکومت ہوتی ہے, انٹرم گورنمنٹ بھی اور جانے والی کا بھی, وہ سیاسی فیصلے لیتی ہے, ملک کی استحکام کے لانگ ٹرم فیصلے نہیں لے پاتی. تو اس لیے یہ ایک مشکل ضرور ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل کرنے والے ہیں, ممالک کی بھی اور انسانوں کی بھی. اللہ پاکستان کے لیے اچھا کرے, پاکستان کو ترقی دے اور سب کے لیے اچھا کرے. جی نظر. خواتین و حضرات, آپ نے یہ جو ایک بہت خوفناک حادثہ ہوا جس میں اتنے لوگوں کی, میں تو کہوں گا کہ شہادتیں ہوئیں, کیونکہ رزق کی تلاش میں نکلے تھے, محنت کرنے نکلے تھے اور بڑی قربانیاں ان کے خاندان والوں نے دیں. کس طرح اپنے گھر بیچے, اپنے زیور بیچے ماؤں نے, اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے, اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے. کیونکہ جب ایک بندہ باہر کے ملک میں جاتا ہے تو وہ پیچھے اس کے پاس ایک بیگیج ہوتا ہے جس کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے, اور وہ اگر ایک بندے جتنا کام نہیں کرتا اس کو, میں یہ کام کرتا ہوں, آئی ورک فار لائک 2 پیپل. مجھے اگر میں 11 گھنٹے کی ڈرائیو جو کہ مجھے سرکاری طور پہ کرنی چاہیے, میں 17-18 گھنٹے کی ڈرائیو کرتا ہوں, مجھے جیسے بھی کروں, اور 7 سال ہو گئے ہیں یہی کام کرتے ہوئے. کیونکہ یو ہیو اے بیگیج جو آپ کیری کرتے ہیں, اور وہ آپ کی کمر توڑ دیتا ہے, اور آپ ایک خاص ایج تک کام کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ آہستہ آہستہ آپ کی صحت ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غلط راستہ اپناتے ہیں باہر آنے کے لیے. خدارا ان ایجنٹوں کے ہاتھوں میں بیوقوف مت بنے, کیونکہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کا بیسیکلی اصول یہ ہے کہ یہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, اس کے بعد یہ آگے کسی کو آپ کو بیچ دیتے ہیں, یا اپنا کمیشن رکھ کے آگے بیچ دیتے ہیں, اور پھر اس ملک میں سے جو بندہ پار کراتا ہے وہ آگے ان کو بیچتا ہے, اور پھر جتنے ملکوں میں سے آپ گزریں گے وہ آپ آگے بکتے چلے جائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ صرف غریب ملکوں سے اللیگل طریقے سے آتے ہیں, تو خان صاحب اور ان کے پیروکاروں کے لیے میں ذرا ایک چیز بتا دوں کہ جتنا انڈین تو آپ کہتے ہیں نا, ہم سے ان کا ذرا اکانومی کا حجم دیکھیں اور ان کی باتیں دیکھیں, ان کی فونفاں دیکھیں, جتنا انڈین یہ میکسیکو کا بارڈر کراس کر کے ٹیکسس, نیو میکسیکو, ایریزونا اور کیلیفورنیا اس راستے سے آ رہا ہے, آپ حیران بھی ہوں گے اور آپ پریشان بھی ہوں گے. آپ کی سوچ ہے کہ کتنا انڈین ادھر آ رہا ہے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں باتیں نہیں کروں گا, کیونکہ میرا ایک کورس میٹ جو ہے وہ وہاں پہ پولیس آفسر ہے اور وہ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے, اور وہ مجھے ایک دن بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے کتنا انڈین وہاں پہ آیا ہوا ہے. سو باہر جا کر ترقی کرنا ایک خواب ہے لوگوں کا, اور یہ خواب نارملی وہ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ تعلیم جن کے پاس سے نہیں گزری ہوتی, ان کا ایجوکیشن کا لیول بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور ان کا بیک گراؤنڈ نارملی کمزور ہوتا ہے. وہ گاؤں وغیرہ کے رہنے والے ہیں جن کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. وہ کسی
پہلے گئے شخص کو دیکھ کر جو کہ کامیاب ہو گیا وہاں جا کر، اس کے گھر کو پیچھے بنے کو دیکھ کر وہ جب پاکستان آتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں کہ جو جیسے ایک امریکہ سے آیا بندہ یا یورپ سے آیا بندہ یا کینیڈا سے آیا بندہ، وہ جب پاکستان میں آ کر وہ 10-15 دن کے لیے آتا ہے، مہینے کے لیے آتا ہے، جس طریقے سے وہ پیسہ کھلا خرچ کرتا ہے، وہ بھائی وہ 4 سال 5 سال 7 سال بعد جا رہا ہے اور وہ اس نے وہ جو سیونگ کی ہوئی ہے وہ ایک تو ملٹیپلائی بائی 3 ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس کی وہ ووکیشن ہے 8-10-15 سال بعد، اینڈ ہی از مینٹلی پریپیئرڈ ٹو اسپینڈ دیٹ مچ منی. تو اس سے کوئی غلط آئیڈیا مت لیں کہ یہ روزانہ ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، یہ امریکہ میں بھی ایسی ہی زندگی گزارتا ہے، یہ کینیڈا میں بھی ایسی ہی زندگی گزارتا ہے. وہ وہاں پر 17-18 گھنٹے بھائی کام کرتے ہیں اور وہ کام کرنا پڑتا ہے ان کو. بہرحال میری دعا ہے کہ کچھ لوگ اور ریکور ہو جائیں جتنے ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں کچھ بچ جائیں. لیکن احمد نے جو بات کی کہ یورپینز کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات ہو جائیں، لوگوں کی ڈیتھس ہوں تاکہ لوگ خوف زدہ ہوں، اور وہ اس وقت ان کی اپنی اکانومی بھی جو اللیگل لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.